نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد۔ ہمارے بزرگوں میں، مشائخ میں، پہلے زمانے میں جہاد میں اللہ کے راستے میں والدین چلے جاتے تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ 20 سال کے بعد لوٹنے کا موقع ملتا تھا۔ ایک ایسے ہی بہت بڑے بزرگ اور اس زمانے کے فوجی، ان کے پاس جتنا سرمایہ تھا وہ سب اپنی اہلیہ کو دے دی کہ یہ 30,000 دینار میرے پاس ہے اور میرا یہ بچہ ہے، اس کی صحیح تربیت کے لیے صحیح موقع پر اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ خواتین بیٹھ کر ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے قیمتی سرمایہ یا سب سے مال صحیح جگہ خرچ کرنے کی کوئی ہے تو وہ اپنی اولاد کی تربیت، اپنی اولاد کی تعلیم تربیت پر خرچ کرنا، یہ اچھے کپڑوں پر خرچ کرنے سے لاکھ درجے بہتر ہے، یہ ہزاروں درجے بہتر ہے بیماریوں کے علاج کے خرچ کرنے پر، یہ لاکھوں درجے بہتر ہے اچھے مکانات کے بنانے کے سلسلے میں۔ اگر تم پیسے جمع کر رہے ہو، خرچ کر رہے ہو اور اولاد کی تعلیم تربیت پر نہیں کر رہے ہو تو بہت نقصان کی بات ہے۔ تو وہ چلے گئے اللہ کے راستے میں، 20 سال کے بعد ان کا آنا ہوا تو اپنی اہلیہ سے کہنے لگے کہ جاتے ہوئے میں نے تم کو 30,000 دینار سونے کی اشرفیاں دی تھیں، اس کا تم نے کیسے خرچ کیا؟ تو بیوی نے کہا کہ ابھی تو عشاء کی نماز کا وقت ہے، آپ جائیں عشاء کی نماز پڑھ کے آ جائیں، اس کے بعد میں سارا حساب کتاب آپ کو بتاؤں گی۔ تو وہ چلے گئے اور عشاء کی نماز کے بعد دیکھا کہ کوئی امام صاحب ہیں اور بہت اچھی انہوں نے نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد مختلف علم کے حلقے لگے ہوئے ہیں، کوئی ان سے آ کر فقہ کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، کوئی آ کر وہ حدیث کے بارے میں، رجال کے بارے میں، تفسیر کے بارے میں، اصول کے بارے میں، اور یہ استحضار علم کا یہ عالم کے ہر ایک کو پورے دلائل کے ساتھ تشفی بخش جواب دیتے جا رہے ہیں، اور وہ بیٹھ کر سنتے رہے اور اش کرتے رہے اور دل کے اندر تمنا کرتے رہے کہ کاش ایسا میرا بیٹا ہوتا، اور بہت خوش ہوئے۔ گھر چلے گئے تو جب گھر جا رہے تھے وہ امام صاحب بھی جو درس سے فارغ ہوئے وہ بھی اسی گھر پہ چلے گئے اور یہ بھی اسی گھر پہ چلے گئے، تو دستک دی اور یہ امام صاحب کہنے لگے شاید آپ گھر راستہ بھول گئے ہیں، یہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ تو میرا گھر ہے، یہ آپ کا گھر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ والد اور بیٹے کی بحث ہو رہی ہے۔ والدہ نے اندر سے سن کر کہا کہ صبر کیجئے۔ بیٹے سے کہا یہ تمہارے ابا جان ہیں، ان کے ہاتھوں کو چومو، یہ تمہارے ابو ہیں، اور والد سے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، اس کے پیشانی کو چومیے، یہ وہ 30,000 دینار ہے جو آپ مجھے دے کر گئے تھے، میں نے اس جگہ اس کو صرف کیا ہے، اب بتائیے کہ میں نے پیسے کا صحیح صرفہ، صحیح خرچ کیا ہے یا غلط؟ تو والد بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم نے تو ہماری توقع سے زیادہ دل کو پاک پاک اور خوش کر دینے والا عمل کیا ہے، بہت خوش ہوئے۔ تو میرے بھائی پھر وہ اتنے بڑے ربیعۃ الرائے کے نام سے تابعین میں بہت بڑے درجے کے فقیہ بنے، اور اس زمانے کے جتنے حجاج وغیرہ ہوتے تھے خاص طور پر ان سے اس مسائل کے سلسلے میں رجوع کیا کرتے تھے۔ تو یہ پیسوں کا صحیح صرف، صحیح خرچ یہ ہے کہ اپنی اولاد کے ان کی تعلیم اور تربیت پر خرچ کیا جائے، اپنی اولاد کو صحیح ذریۃ طیبہ اچھی اولاد بنانے کے لیے خرچ کیا جائے۔ خواتین ہی ہمت کر سکتی ہیں۔ قرآن شریف نے حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کی امی جان کا واقعہ سنایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے اور اتنا بڑا انقلابی کام وہ جو سب ہوا ہے وہ سب اس کی مین اور بنیاد اور جڑ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کی نیتیں تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے پکی نیت کر لی کہ کچھ بھی ہو جائے میں میرے بچے کو دین کی خدمات کے لیے فارغ کر رہی ہوں۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ نانی نے نیت کی تھی کہ جو بھی بچہ ہوگا اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں محرر کر رہی ہوں، اسی کام کے لیے اس کو فارغ کر رہی ہوں، اور کوئی اس سے کام خدمت نہیں لوں گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس خلوص نیت کے بعد ان کو حضرت مریم اور حضرت مریم علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو یہ نیک
عورت کی علامت، نیک خاتون کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ دین کی حفاظت کے لیے اپنی نسلوں کو حوالے کرتے ہیں۔ جتنے بھی بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان سارے اولیاء اللہ کی یا محدثین کی یا مفسرین کی یا دنیا میں انقلاب لانے والے جتنے اشخاص ہیں، ان کا نام اٹھا کر دیکھیے اور اس کے پیچھے ان کی والدین کی خدمتیں ہوتی ہیں کہ کیسی جاں فشانی کے ساتھ اور کیسے قسم پرسی کے ساتھ اور کتنی ہی تنگدستیوں کے باوجود گھروں میں انہوں نے جھاڑو مارنا گوارا کیا، برتن دھونا گوارا کیا، چھوٹی چھوٹی خدمتیں کرنا گوارا کیا، لیکن اپنے بچوں کو جاہل رکھنا گوارا نہیں کیا اور بچوں کو خوب پڑھایا اور خوب ترقی دی۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت غریب گھرانے کے، ایسا نہیں کہ بہت بڑے مالدار ہیں تو جب جا کے وہ چیف جسٹس بنے ہوں، رشوت دیا ہو، ایسا نہیں، بہت معمولی گھرانے کے والد کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن امی نے ایسی پکی نیت کی کہ میں اپنے بچے کو 2 دیندار بناؤں۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا ان کے اوپر حالات آ گئے، شوہر کے انتقال کے بعد بیمار ہو گئی اور کمانے والے کوئی نہیں تھے، تو ان کی امی نے ایسا ارادہ کر لیا کہ اب بچے کو لے جا کر، وہ چونکہ کپڑے دھونے کا کام، دھوبی کا کام، دھوبن تھی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک گدھا دے لوں گی اور ایک بچہ آ جائے گا اور کام ہاتھ بٹا دے گا، کچھ تو روزگار کا، روزی کا کی سہولتیں حاصل ہو جائیں گی۔ تو اپنے بیٹے کو اپنے اسکول سے، مدرسے سے نکال دیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے دور کر دیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جا کر سمجھایا کہ کیوں آپ بچے کو تعلیم سے محروم کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تعلیم تم پڑھاؤ اور اس کی ظاہر اور باطن کو بناؤ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک وقت آئے گا بادشاہ اپنا قیمتی حلوہ اپنا دسترخوان پر تمہارے بیٹے کو بٹھانے پر اپنا فخر محسوس کرے گا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ دھوبی اور دھوبن خاتون سے یہ کہہ رہے ہیں جس کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہوتا، جس کے خاندان کا کوئی لیول نہیں ہوتا، جن کا کوئی شمار انگلیوں پہ نہیں کیا جاتا، اس خاتون سے یہ کہہ رہے ہیں تم یہ تعلیم پڑھاؤ، ایک وقت آئے گا بادشاہ وقت اپنے دسترخوان پر ان کو بٹھانے پر فخر محسوس کرے گا۔ آج بھی یہ تعلیم وہی تعلیم ہے۔ یقیناً یہ بچے انجینئر اور ڈاکٹر نہیں بنیں گے، لیکن ڈاکٹروں کی رہنمائی اور رہبری کرنے، ان کے ایمان اور ان کے اخلاق اور ان کی دنیا اور آخرت بنانے کے لیے ان کے امام بنیں گے۔ یقیناً یہ کوئی بہت اچھے لیڈر نہیں بنیں گے، لیکن یہ طاقت رکھیں گے کہ کس کو کرسی پر کس وقت بٹھا سکتے ہیں، کس کو کس وقت میں کرسی سے محروم کر سکتے ہیں۔ یہ سب طاقت پیدا ہوگی اس تعلیم کی وجہ سے۔ یہ معمولی تعلیم نہیں ہے، یہ بادشاہ بنانے والی تعلیم ہے، یہ معمولی تعلیم نہیں ہے۔ یہ وہ تعلیم ہے جو تعلیم اللہ اپنے نبیوں کو دیتے ہیں۔ تو آپ بتائیے نبیوں کا کیا مقام ہوتا ہے، کیسا مقام ہوتا ہے ان کا؟ اور جب اللہ کوئی تعلیم اپنے خاص بندوں کو دے رہے ہیں تو اس کی تعلیم کا کیا مقام ہوگا؟ ہاں، پریشانی وہاں آتی ہے کہ جہاں پر بچے چلتے چلتے اپنے استاذ کا ہاتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پھر وہ بھٹک جاتے ہیں۔ جو چلتے چلتے والدین ان کے اساتذہ سے ان کو چھین کر لے کے چلے جاتے ہیں، وہ تو بھٹک جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ آپ مرغی کا انڈا ہے، آپ صبر نہیں کر سک رہے، 10 دن کے بعد آ کے انڈا مرغی کے نیچے سے نکال کے چلے جا رہے ہیں، کہاں سے بچہ بنے گا؟ پھر بعد میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مرغی خراب ہے اور انڈے میں بدبو ہے، اب کھانے کے قابل بھی نہیں بنا، تو تھوڑا تو صبر کرو۔ تو یہ جتنے گندے انڈے نظر آ رہے ہیں یہ وہ ہیں جن کے والدین نے ان کے سلسلے میں صبر اور ہمت سے کام نہیں کیا اور ان کے اپنے بڑوں سے رہنمائی اور رہبری حاصل نہیں کی، ان سے بیٹھ کر مشورہ نہیں کیا کہ کیا کرنا چاہیے، اب کیا اسٹیپ لینا چاہیے۔ یہ ناظروں میں نہیں چل رہا ہے، یہ حفظ میں نہیں چل رہا ہے، اس کی عالمیت کی یہ پریشانی ہے، یہ اس کو کیا کرانا چاہیے۔ ان کے بڑوں سے رابطہ نہ رہنے کی وجہ سے یہ گندے انڈے نکل رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ بھی اذیت میں ہیں، اس کی وجہ سے ہم بھی اذیت میں ہیں۔ تو میں والدین سے کہوں گا کہ سب سے
قیمتی تحفہ اللہ کا وہ آپ کی اولاد ہے۔ آپ یہ خالی کاغذ ہیں، اس پہ جو چیز جو تحریر لکھ دیں گے وہ آپ دنیا میں رہنے اور دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی اس کو پڑھتے رہیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اپنے بچوں کے تعلیم کے حوالے سے سنجیدہ رہیں گے اور ان کے سلسلے میں صحیح فیصلے لیں گے، تعلیم کے ماہرین کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان کے بہتر مستقبل کے فیصلے اور منصوبے بنائیں گے۔ اچھی ہو جائے وہ دعا بھی نہ کرے، اچھی اولاد اگر سانس لے تو بھی اس پر ماں باپ کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اولاد کو اچھی بنا دیں، اگر وہ زندہ رہ کے سانسیں بھی لیں گے آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔